صبر علی الطاعہ، صبر علی البلاء، صبر عن المعصیہ، ان تین چیزوں سے صبر کرنا ہے۔ اور جب کوئی ایسا صبر کرنے والا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جب بارگاہ سمدیت میں پہنچتا ہے تو جانتے ہیں آپ فرشتے اس کو کس صفت کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں، کس خوبی کی بنیاد پر سلام کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فرشتے کہیں گے ایسے بندے کو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام ہو تم پر جو تم نے صبر کیا، اور کیا ہی جنت کا ٹھکانہ تمہارے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک قسم صبر کی تو پائی جاتی ہے کہ مصیبت میں تو ہم صبر کرتے نظر آتے ہیں لیکن معصیت میں صبر نہیں کرتے، بلاؤں میں صبر کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن طاعت میں صبر کرتے نظر نہیں آتے۔ جب تک کہ ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے نہیں بنائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں صبر علی الطاعہ کی طرف بھی جانا ہوگا، صبر عن المعصیت کی طرف بھی جانا ہوگا، صبر علی البلاء کی طرف بھی جانا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ تینوں صبر اختیار کر لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تقوی اختیار کر لیا تو میرے رب کا فرمان حق ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر خبر سے ہم ڈر رہے ہیں لیکن خدا کی عطا کردہ خبر جو قرآن مقدس میں گناہوں کی سزا سے متعلق ہے، ہم اس سے نہیں ڈر رہے۔ ہر خبر سے ہم ڈر رہے ہیں، جہنم کے عذاب کی خبر جو قرآن میں دی گئی اس سے ہم نہیں ڈر رہے۔ جن گناہوں کی بنیاد پر اللہ کے عذاب کے اندر بندہ گرفتار ہوگا، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے اندر جو سیر کرائی گئی، اس میں جہنم میں جن گناہوں کی وجہ سے بندہ عذاب میں گرفتار ہوگا ان گناہوں کے حوالے سے بتایا گیا، لیکن آج کا مسلمان ان گناہوں سے نہیں بچتا۔ اے مسلمانوں، حالات کیسے بھی ہوں رہنمائی قرآن کا، پریشانیاں کتنی بھی ہوں رہنمائی قرآن کرتا ہے، تاریخ بتا رہی ہے، لوگوں کی زندگی بتا رہی ہے، صحابہ کا عمل بتا رہا ہے، رسولان اعظام کا عمل بتا رہا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان دو اوصاف کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد فرمائی۔ تقوی کتنی عظیم چیز ہے، اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لے تو جانتے ہیں اللہ کا وعدہ حق ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر کوئی تقوی اختیار کر لے تو اس کے کوئی کام ادھورے نہیں رہتے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سب کام اس کے ایزی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی تقوی اختیار کر لے تو اس کی تنگدستی دور ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کوئی رہنمائی حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ کون سا پرابلم ہے، وہ کون سی پریشانی ہے جس کا سولیوشن اللہ نے اپنی کتاب میں نہیں عطا فرمایا؟ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ہمارے ہر پرابلمز کا سولیوشن عطا فرمایا ہے۔ اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرو۔ اور میں آج آخری پیغام اپنی خطاب کا آپ کو یہ دینا چاہوں گا، اب گناہوں سے رشتہ توڑ دو۔ جتنے گناہ کرو گے اتنے بزدل بنو گے، جتنے گناہ کرو گے اتنا تمہارا دل ہلکا کمزور ہوتا جائے گا، جتنے گناہ کرو گے تمہارا سکون ختم ہو جائے گا، اور جتنی نیکی کرو گے اللہ تمہارے سینے کو سکون سے بھر دیا کرے گا۔ اللہ عز و جل گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر کتنی عظیم دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ہمارا کوئی بھی نوجوان اب آوارگی کی طرف نہ جائے، ڈرگز سپلائی کی طرف نہ جائے، ڈرگز پینے کی طرف نہ جائے، شراب کی طرف نہ جائے، زنا کی طرف نہ جائے، آوارگی کی طرف نہ جائے، گٹکھا کی طرف نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے روکے، ہر نیکی کے لیے وہ اپنے قدم کو بڑھائے، اللہ کی عبادت کے سلسلے میں وہ دامن صبر کو تھام لے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہیں کروں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ
اگر آزمائش کا مرحلہ آئے تو میرے کریم نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آج میرا پیغام یہی ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر اور تقوی کو دونوں کو اختیار کرو۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔